بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری کہانی حضرت مریم کے بارے میں ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنا نام کی ایک عورت تھی، اور وہ بڑی ہی زاہد اور متقی تھی، اور اس کے شوہر کا نام عمران ابن لاسان تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اور یہ بھی بذریعہ روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس حنا عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اس کا نام اشیا تھا، اور وہ زکریا سے بیاہی تھیں۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حنا کی بہن سے حضرت زکریا کا بیاہ ہوا تھا۔ حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئیں تو وہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مشغول ہوئیں، اور پھر نظر مانی کہ یا رب، میرے پیٹ سے جو لڑکا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا، تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے، اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نظر کیا کرتے تھے، اور پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے، اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ بس عمران کی بیوی کو حمل تھا، اس نے نظر مانی، اسی حمل کی حالت میں جو لڑکا جنوں گی وہ خدا کی نظر ہے۔ چنانچہ 9 ماہ کے بعد اس نے لڑکی جنی تو اس نام اس نے مریم رکھا۔ اس حنا عورت کا دل اس وقت سے سست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ بیٹا ہوتا، بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش تھی کہ میری نظر بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نظر اللہ کرنا کا دستور نہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور جب مریم بی بی 7 برس کی ہوئی تو تب ان کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس میں حضرت زکریا کے پاس گئی اور ان کو سلام کیا، اور پھر کہا، اے نبی اللہ کے، میں نے نظر کی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت میں دوں گی۔ جب میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اس کو لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا نے مسجد کے مصلیوں سے دریافت کیا کہ ان کی پرورش کون کرے گا؟ تب وہاں کا ہر شخص یہ کہنے لگا کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ خدا آخر میں سب میں نزاع پیدا ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو، اور کسی نے کہا اسے مجھے دے دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری کہ ہر آدمی اپنا اپنا قلم آہنی کے جس سے تورات لکھی جاتی ہے ان کو ایک لگن پانی بھر کر اس میں ڈال دو، جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا وہی آدمی کفیل مریم ہوگا۔ سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن زکریا کا قلم اوپر ہی رہا، چنانچہ حضرت زکریا کی طرف سے ان کو پالنا ٹھہرا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا کی بیوی مریم کی خالہ تھی، بس انہوں نے ہی اس کو پالا، اور ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوایا گیا۔ دن میں مریم اس میں عبادت کرتی تھی، اور رات کو حضرت زکریا ان کے اپنے پاس لے کر آتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا حضرت مریم کو مسجد میں لے جا کر حجرے کے اندر بند کر کے چلے گئے تھے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو انہوں نے ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کیا کہ لڑکی کو بے گناہ پیاسا رکھا کوٹھری میں۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام کے طرح طرح کا کھانا اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں، اور حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا نے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کس طرح آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور اس کو کون لایا؟ وہ بولی، یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ ترجمہ: جب آئے حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں، پایا اس کے پاس کچھ کھانا، بولے، اے مریم، کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا؟ بولی مریم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے یہ رزق، اور وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ حضرت مریم نے اس واسطے نے حساب رکھا کہ یہ کھانا بہشت سے آیا تھا، اور نعمت بہشت کی بے حساب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مریم کو 3 دن رات بہشت کے کھانے سے پرورش کیا، اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا، ترجمہ: اے مریم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، تو بندگی کر اپنے رب کی، اور اسی کو سجدہ کیا کرو اور اسی کو رکوع کیا کرو، 7 رکوع کرنے والوں کے۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم پر خاص ہوا تھا۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔